بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، صبح 13 شوال اور جمعرات کا مقدس دن آ چکا ہے، اور یہ شوال کی دوسری جمعرات ہے۔ دیکھ لو کتنا اپنی روٹین کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے مہینے آتے ہیں، ان کے دن آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان دنوں میں یہاں تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں، تو ان کی زندگی اب اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ ایک ایک لمحہ یہ زندگی جو دنیا میں اللہ نے دی ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس وقت وہ پچھتائے گا کہ ہم نے اس وقت کو کیوں ضائع کیا۔ آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہمیں اس وقت کی قدر نہیں۔ ہمارے دلوں میں اس دن کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی شان نہیں، کوئی عزت نہیں۔ ہر دن ہمارا آتا ہے چلا جاتا ہے، ہر دن آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی قدر نہیں، ہمیں ان دنوں کی قدر نہیں۔ یہ قدر اس وقت محسوس ہوگی جب آپ قبرستان میں ہوں گے، ایک قبر میں ہوں گے، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، نہ دروازہ ہوگا، نہ باری ہوگی، نہ بجلی ہوگی، نہ اے سی ہوگا، نہ پنکھا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے کپڑے بھی تن سے اتار کر وہاں پر رکھ کر آئیں گے، اور جب وہاں پر جاؤ گے تو وہاں پر جب اگلی منزل دیکھو گے تو پھر آپ کو قدر ہوگی کہ جمعرات کا دن کتنا عظیم تھا، جمعے کا دن کتنا عظیم تھا، فجر کا وقت کتنا عظیم تھا، ظہر عصر کتنی عظیم تھی، مغرب عشاء اور تہجد کے نوافل کتنے اہمیت کے مالک تھے۔ لیکن آج ہم اس قیمتی وقت کو ایسے ضائع کر رہے ہیں جیسے ہمیں ان چیزوں کا شعور ہی نہیں، پتہ بھی نہیں۔ اللہ نے بار بار قرآن میں آپ کو کہا ہے کہ افلا یتفکرون، اے میرا بندہ فکر کر، اے میرا بندہ سوچ، اے میرا بندہ اپنی زندگی کے اوپر فکر کر، اپنے سانس پر فکر کر، اپنی رات دن پر فکر کر۔ آپ کی قبر آنے والی ہے، وہاں سے واپسی ناممکن ہے، پھر واپسی کا کوئی چکر نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، گھروں کے ماحول کو بدلو۔ آج پیسے کی ہوس، دنیا کا نشہ، ایک عورت اگر کھلے بال اور مہنگے کپڑے، اور وہ بھی شارٹ کپڑے جب پہنتی ہے تو لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، زندگی تو ان کی ہے۔ ان کی میرے بھائی اور دوستوں زندگی نہیں، اس دنیا میں وہ عیاشی تو کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو مومن نہیں اس کے لیے یہ عیاشی کا اڈا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں، مومن اس میں قید ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے عورتیں بالوں کو جو ہے وہ ایسے ہی اوپن چھوڑ دیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دیکھ لو آج سوشل میڈیا پر کتنی لعنت بن چکی ہے، کتنا ظلم و ستم بن چکا ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں، ان کے خاوند ساتھ ہے، ان کی فیملی ساتھ ہے، ان کو کوئی حیا نہیں رہا۔ کیا دور آ گیا ہے؟ وہ دور یاد کرو جب میرے محمد مصطفیٰ کا دور تھا۔ اس دور میں
آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک بال بھی ننگا نہیں ہوا تھا۔ وہ دور ہے اصل دور۔ آپ اس کی نقل اتارو اگر مسلمان بننا چاہتے ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں، تم کس کے مسلمان، کس نام کے مسلمان ہو؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، میرے اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے۔ باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لے بس نماز پڑھ لیں تو یہی آپ کی آخرت اور دنیا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ دنیا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محمد مصطفیٰ کی زندگی آپ کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس زندگی کو اچیومنٹ کرنا چاہیے، اس زندگی کو اپنے گھروں کی زینت بنانا چاہیے۔ وہ زندگی کیا تھی؟ سوچو تو صحیح۔ کیا میرے نبی کی بیٹیاں اسی طرح بال کھلارا کرتی تھی؟ نعوذ باللہ۔ آج وہ جب منظر دیکھا جاتا ہے تو آج کا منظر شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہیں۔ آج وہ حیا ختم ہو گیا ہے، وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ ناظرین، پیسے کی دوڑ ہے، پیسے کی۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے، صبح جمعرات کا دن ہے، آپ عمل کرو۔ قرآن عمل کا نام ہے۔ قرآن کے اندر میرے رب نے بڑا کچھ رکھ دیا ہے۔ صبح 13 شوال ہے، جمعرات کے دن آپ تھوڑے سے لے لو، تھوڑی سی چینی، میدا، سوجی، 3 چیزیں لے لو اور اس کے اوپر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود ابراہیمی پڑھو 11 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھو 99 بار، اور پھر میرے اللہ کا ایک اسم ہے یا رزاق، یا رزاق، اس کی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر اس میٹھی چیز پر جو چیزیں لینی ہے اس کے اوپر دم کر کے جہاں پر چیونٹیاں ہیں وہاں پر پھینک دو۔ میرے بھائی اور دوستو، جب پھینک کر آؤ گے دل میں یہ تصور کرنا کہ میرے اللہ مجھے رزق چاہیے۔ اگر آپ کے پاس رزق نہیں تو رزق اللہ سے مانگو۔ ایک طریقہ ہے، اللہ کے سامنے رات کو تہجد کے ٹائم اٹھ کر اللہ سے مانگو، اور یہ جو چھوٹا سا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کرو۔ یہ میرے اللہ کی کمزور ترین مخلوق ہے، اس کی مدد کرو، اس کو کھانے کے لیے دو۔ جب کسی کو دو گے تو میرا رب آپ کے رزق میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، کچھ طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی مخلوقات کو بھول جائیں اور اس دنیا کی عیش و عشرت میں رہیں تو ہم کہیں کہ ہمارے اوپر یہ وبال آ چکا ہے، ہم نے کون سا گناہ، ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ یہ رونا پیٹنا ہی پھر پڑے گا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کو اپنا لو، محمد مصطفیٰ کے فرمان کو اور ان کی زندگی کو اپنے گھروں کی زینت بنا لو، خدا کی قسم سکون آ جائے گا۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر، اگر میری چیز آپ کو پیاری لگی ہے، باتیں اچھی لگی ہیں، تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، فیملی میں لوگوں کو یہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کو اویئرنیس، لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی کس کا نام ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے میرا آپ تک، اور آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ ہمارے اوپر قرض ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔